لیکن والدہ کا مجھے یاد ہے والدہ کی ڈیتھ جو ہے نا وہ میری برتھ ڈے والے دن ہوئی. میری برتھ ڈے اور میری والدہ کی ڈیتھ اینیورسری ایک ہی دن ہے اور 2019 میں ہوئی. ایڈیشیا ایشین ایڈوائزنگ کانگریس ہم نے آرگنائز کی تھی لاہور میں, تو میں اس کو چیئر کر رہا تھا اور میں نے اس کو آرگنائز کیا تھا یہاں. تو 5 دسمبر کو وہ ختم ہوئی. 6 دسمبر کو اچھا میری والدہ کی ایک روٹین تھی کہ وہ 12 بجے رات کے نا وش کرتی تھی. فون نہیں آیا, میں نے کہا شاید امی سو گئی ہوں گی جلدی, آج بھول گئی ہیں. صبح میں نے کوئی 11 بجے کے قریب سوچ کے وہ 10 بجے 9 بجے اٹھی ہوں گی, ناشتہ کر لیا ہوگا. میں نے فون کیا, میں نے کہا گلا کرنے کے لیے, میں نے کہا امی آپ نے تو فون بھی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا سالگرہ مبارک, ہیپی برتھ ڈے, لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بعد میں بات کروں گا تم سے. اس کے بعد فون نہیں آیا, میں بیٹھا رہا. تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی میرے خیال میں کوئی 1:30 بجے کے قریب میں نے فون کیا تو میرے چھوٹے بھائی نے اٹھایا. اس نے کہا وی آر ان ہاسپٹل. تو میں نے کہا خیریت, تو کوئی بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اینڈ 20 منٹس اور ہاف این آور لیٹر شی پاسڈ اوے. تو وہ اپنا بس وہی آخری 3-4 جملے جو ہیں یہ آخری جملے وہ آپ سے میں رہ گئے. تو انہوں نے مجھے وش کیا اس دن, بٹ لمبی بات نہیں ہو سکی. سمد بھائی یہ فرمائیے, کوئی ایسا گلٹ جو آپ کو لگتا ہے جس پہ کانشیس جو ہے نا, اردو میں کہتے ہیں نا کچوکے لگاتا رہتا ہو, آپ کو لگے کہ یار سرمد علی یہ زندگی میں غلطی ہوئی تھی مجھ سے؟ لیکن 2 چیزیں مجھے ذرا تکلیف دیتی ہیں. ایک تو آئی تھنک لاہور کی بات ہے, آئی تھنک ایبٹ روڈ کی بات ہے. آئی واز ان کلاس فرسٹ ایئر میں تھا یا کلاس 10 میں تھا. تو میں کچھ کسی کو چھوڑنے کے لیے یا شاید ناشتہ لینے کے لیے گیا تھا لکشمی چوک, اور ہم رہتے تھے جیو آر میں, تو میں واپس آ رہا تھا. تو رستے میں میری گرین لائٹ تھی, اس طرف ریڈ لائٹ تھی. ایک سائیکل والا آیا, ہی ہٹ دا کار, وہ گرا. اچھا میں 18 سال کا نہیں تھا, سو آئی رین اوے, بٹ آئی سو ان دی شیشہ کہ وہ اٹھا ہے, سائیکل سے اٹھا ہے اور اپنے آپ کو اس نے جھاڑا ہے وغیرہ. بٹ آئی فیلٹ کہ آئی شوڈ ہیو ایکچولی اپولوجائز, رکنا چاہیے تھا, ڈسپائٹ کہ میرے خیال میں شاید میری غلطی نہیں تھی. آپ گرے گرین تھی, شاید میری غلطی نہیں, پھر بھی رکنا چاہیے تھا, لیکن رکنا چاہیے تھا. سو وہ آئی تھنک مجھے آج تک تکلیف دیتا ہے کہ یار آئی شوڈ ہیو اسٹاپڈ اینڈ ہیلپڈ ہم. اور دوسرا جو ہے وہ, حالانکہ دیکھیے اس بات کو کم از کم بھی 30-40 میرے خیال میں ہاں تقریباً زیادہ ہی, ہاں اتنے ہی ہو گئے ہوں گے. میرے خیال میں یہ بات ہے کوئی 78-79 کی. یہ جو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو احساس ہوتا ہے انسان کو کسی بھی نوعیت کی, چھوٹی ہو بڑی ہو, غلطی کا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. میرا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. اب مجھے زیادہ شاید محسوس ہوتا ہے, شاید 10 سال پہلے 15 سال پہلے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. دوسرا جو میرے اور میرے خیال میں انسیڈنٹ ہے وہ یہ کہ ایک بچہ آیا تھا, اس کا وہ ایک کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا جہاں سے ہم نے کچھ گیو اویز بنوائے تھے. ٹھیک. اور میری ایک بہت سینئر کولیگ تھیں, انہوں نے مجھے کہا کہ کہ یہ آ کے اس کی پیمنٹ کا ایشو تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی فائنینس میں چیک بن رہا ہے, لیکن اس نے بدتمیزی تو نہیں کی. اس نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ میں یہیں بیٹھا ہوں, میں نہیں جاؤں گا. تو جو میری کولیگ تھیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یہاں بیٹھا ہے, انہوں نے کہا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ وغیرہ وغیرہ. سب وینٹ ٹو ہر آفس, وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. سو میں نے بہت کم, مجھے غصہ آتا ہے, اس دن مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو ڈانٹا. اینڈ آئی تھنک آئی وینٹ اے بٹ اوور بورڈ. تو وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ 2 انسیڈنٹس جو ہے نا مجھے لگتا ہے زندگی میں جو مجھے ریگریٹس کے طور پہ لگتے ہیں. لیکن سرمد بھائی میں پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ لازمت ہے آپ کی پوسٹ, آپ کی پوزیشن اور جس طرح سچائی سے آپ نے یہ واقعات شیئر کیے, لوگ سیکھتے ہیں. جی ہاں سیکھتے ہیں, لیکن واقعتاً دیکھیں ہم سب انسان ہوتے ہیں اور غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی, کوئی ریگریٹ نہیں ہے, یا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی ریگریٹ. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ریگریٹس ہیں. بلکہ دیکھیے نا, جب آپ جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اور دیکھنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہم ایسی حرکتوں سے گریز کریں جس کا ریگریٹ کل کو ہو. ایک اور مجھے واقعہ یاد آتا ہے, وہ ہم اسلام آباد سے ٹرانسفر ہوئے تھے لاہور. میرے والد صاحب گاڑی نئی شروع کی تھی چلانی, تو وہ اس زمانے میں گاڑی ہوتی تھی وہ جو فلور شفٹ نہیں ہوتی تھی, وہ سائڈ پہ گیئر ہوتا. جی سائڈ پہ گیئر ہوتا تھا. تو وہ میں گیئر میں گاڑی تھی, میں نے دیکھی نہیں, میں نے گاڑی اسٹارٹ کی, وہ جا کے آگے لگی. تو وہ ایک مجھے یاد ہے, ہم چمبا ہاؤس میں اس
ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے, انہوں نے کہا کہ چل یار کوئی بات نہیں, اب پیرنٹس کہیں گئے ہوئے تھے میرے, اس نے کہا چل یار کوئی بات نہیں, میں گاڑی ٹھیک کرواتا ہوں. وہ مجھے لے گیا, اس نے جا کے ورک شاپ سے ٹھیک کروائی, لیکن وہ جس طرح سے اس نے کروائی وہ پتہ چل رہا تھا کہ تو وہ مائی فادر کیم, ہی سو واٹ اٹ واز بٹ ہی ڈڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو می. انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ یہ مجھے شک ہے کہ اس نے کی ہے. میں نے کہا نہیں جی پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے تو معلوم ہی نہیں, گاڑی کھڑی تھی, جھوٹ بوٹ بول دیا. بٹ اسی لیے پیپلز پارٹی والے اچھے لگتے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی والے اچھے لگتے ہیں, اس وقت میری ہیلپ کی تھی. اور پیپلز پارٹی والے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے, یہ دیکھیے پیپلز پارٹی سے ہمیشہ آپ کو فیض ملا ہے. زرداری صاحب سے بہت دوستی ہے آپ کی؟ نہیں سر, دوستی نہیں ہے, لیکن آئی ایڈمائر ہم. آئی تھنک ہی از ون آف دی فائنسٹ اسٹیٹسمین, پولیٹیشینز نہیں, اسٹیٹسمین دس کنٹری ہے. اور جو میرے خیال میں زرداری صاحب کا پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ میرے خیال میں اس ملک میں کسی کا نہیں. یہ فرمائیے, اب میں بالکل ایک یعنی کہ صحافت کے جو میڈیا پرسن سے ہی بات کر رہا ہوں. زرداری صاحب کی مفاہمتی سیاست ہے, اس کو بہت سارے لوگ بہت ہی ایڈمائر کرتے ہیں نا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس مین ہے نا, اور اسٹیٹسمین شپ کی ایک بہترین مثال ان کو تصور کیا جاتا ہے. دوسری طرف جو مخالفین ہیں وہ اسی مفاہمتی سیاست کو مفاداتی سیاست کہتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میرے خیال میں یہ کہنا کہ مفاداتی سیاست غلط ہے, اس لیے کہ دیکھیں آپ سمپل بات کریں, جس دن ہمارے الیکشنز ہوئے اس سال, سب سے پہلے زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت دی, ان کو کہا کہ آپ آئیں, آپ کے پاس سب سے بڑی پارٹی اگر آپ ہیں تو آپ آئیں, حکومت بنائیں. دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ. انہوں نے کہا جی ہمیں تو چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی. جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. لیکن تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھی, اس نے کہا کہ جی یہ مفادات کی سیاست ہے. مفادات کی سیاست کیا تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اصولوں کی سیاست کر رہی ہے. وہ بیسکلی کہہ یہ رہے ہیں, کہتے یہ ہیں ہم کہ جی جو ہمارے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ایٹ دی ٹائم آف, جب یہ سائن کیا تھا الیکشنز کے بعد ہم نے ایگریمنٹ, تو اس ایگریمنٹ کو آپ آنر کریں, اور کچھ نہیں کہتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے, وہ کہتے ہیں جو آپ نے خود ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا تھا, 17 اس میں شرائط تھیں. مگر سرمد بھائی, اگر وہی شخص یا اسی پارٹی کے سربراہ جو ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے اوپر عمل کیجئے, ہم اور کچھ نہیں کہتے, مگر ایک موقع پہ زندگی میں اور بہت ماضی بعید نہیں, ماضی قریب میں وہ یہ کہہ چکے ہوں کہ وعدے جو ہیں وہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہوتے, تو پھر کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانے کا؟ وہ بات جو جب کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نہیں ہوتے. آج دیکھیں لوگ ابھی بھی کہتے ہیں ہر چیز. آپ سمجھتے ہو بات غلط تھی؟ میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا, بیکاز آئی واز میں جانتا نہیں ہوں کس کنڈیشنز ٹیکن, کس انوائرمنٹ میں اور کس کنڈیشن میں بات کی گئی تھی. لیکن میں یہ کہوں گا زرداری صاحب کا دوست یا دشمن وہ یہ کہتا ہے جو آصف علی زرداری نے زبان دے دی وہ پتھر پہ لکیر ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں, مگر انہی شخصیت کے حوالے سے یہ جو جملہ ہے یہ کس کنڈیشنز میں کہا ہوگا, انہوں نے کہہ دیا ہوگا, لیکن جو عمل ہے یہ کہنا اور جو اس کے بعد عمل ہے وہ آپ کو نظر آتا نا کیا ہے. عمل یہ ہے کہ جو زبان دے دی وہ پتھر پہ لکیر ہے. ہیپیسٹ مومنٹ سرمد علی صاحب کی زندگی کا؟ میرے خیال میں نہیں ہوتا, امی میں میٹرک کر لیا. بہت اچھے, میٹرک کیا تو میرے خیال میں وہ شاید خوشی کا موقع, پہلی اچیومنٹ, سینس آف اچیومنٹ میرے خیال میں پہلا سینس آف اچیومنٹ. میموریبل مومنٹ سرمد علی صاحب کی زندگی کا؟ میموریبل مومنٹس کی میرے خیال میں بات کریں تو بہت ساری میموریبل مومنٹس ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں, لیکن ایک چیز جس کے بارے میں شاید بات کر سکوں وہ یہ ہے کہ جب مجھے پہلی بار کہا گیا کہ آپ اے پی این ایس کو لیڈ کریں, ہوتا یہ تھا کہ جو اخبار کے مالکان تھے اونرز وہ ہمیشہ اے پی این ایس کے صدر شامی صاحب ہیں, کبھی کوئی اور وی شکر الرحمان, عارف نظامی, حمید ہارون, جو آلدو حمید ہارون مالک نہیں تھے جوان اخبار کے, لیکن حمید ہارون تھے, میر خلیل الرحمان صاحب, جاوید رحمان صاحب, مجید نظامی صاحب, سارے مالکان تھے. تو ہوا یہ کہ اپنا ایک ہمارا ایک ڈنر ہوتا ہے جو اس سے پہلے الیکشن کی رات سے پہلے جو ایو پہ ہوتا ہے, تو سب توقع تھی کہ شکیل صاحب کینڈیڈیٹ ہیں تو شکیل صاحب آئیں گے. شکیل صاحب نے لوگوں کو کہا بھی یہی ہوا تھا کہ شاید میں خود کنٹیسٹ کروں گا. 2-4 بار میں نے فون کیا, انہوں نے اٹھایا نہیں, پھر انہوں نے فون اٹھایا, میں نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے, دبئی میں تھے, میں نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے, انہوں نے کہا یار میں تو نہیں آ رہا.
میں نے کہا لیکن آپ کا تو انتظار ہو رہا ہے یہاں. میں نے کہا میں نے تھوڑی الیکشن لڑنا ہے, تو تمہیں لڑنا ہے. تو وہ ایک دم میں نے کہا جی. انہوں نے کہا ہاں جا کے میری طرف سے کہہ دیں کہ یو آر مائی کینڈیڈیٹ. تو وہ ایک میموریبل اوکیزن میرا خیال میں اگر یاد کیا جائے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی آپ صدر ہوں گے, ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شکیل صاحب ہوں گے. تو وہ میرے لیے ایک خوشی کا ایک موقع تھا. سرمد بھائی, ہمیں آپ کے شعری ذوق کا بھی اندازہ ہے, تو میں چاہوں گا پروگرام کا اختتام تو اشعار پر ہی ہو, مگر آپ کی طرف سے آ جائیں ذرا آج. ناصر کاظمی کی وہ جو ایک غزل ہے, گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا, وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا. پوری آپ غزل دیکھیں, وہ رات کا بے نوا مسافر, وہ تیرا شاعر, وہ تیرا ناصر, تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا, پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. تو وہ ہے, فیض کے بغیر تو اردو شاعری مکمل ہے ہی نہیں. تو فیض صاحب کا ایک شعر آپ کی خدمت میں, دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے, دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے, وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. وہ پوری جو غزل ہے اس کو جب آپ سنتے ہیں تو بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض, مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے. کیا کہنا, کیا کہنا. اور اقبال تو خیر اقبال ہے, لیکن وہ جو فرمان الہی ہے اس کو اگر ہم اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو, گرماؤ غلاموں کا لہو سود یقین سے, کنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو. کیا کہنا. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. مطلب یہ کیا کہنے, کیا کہنے. انقلابی سینیٹر سرمد اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ ہر لبرل آدمی کا, ہر اچھے آدمی کا جس کا دل صحیح جگہ پہ ہے, یہ اس کا ترانہ ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.